آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے جو کنٹینٹ لے کر آ رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ کیا کہیں گے اس کو، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نفس کے اس میں اتنا زیادہ آ چکے نا جھانسے میں کہ ہمیں سب سے زیادہ بڑی چیز ہی اس وقت پیسہ اور عزت سے زیادہ مجھے لگتا ہے پیسہ اور شہرت، عزت بھول گئے ہم کہیں نہ کہیں، کیونکہ عزت کی اگر ہمیں پرواہ ہوتی تو جتنی ٹرولنگ جتنی بیشنگ سب کانٹینٹ کریٹرز کی ہو رہی ہوتی شاید پھر ہم چھوڑ دیتے اس کو. تو خیر زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پیسے پر اور شہرت پر ہے اس وقت، اور اس کی وجہ سے سم ہاؤ یس ہمیں جو چیز بھی سمجھ آ رہی ہے نا بس ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں بالکل وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. سم ٹائمز ایون اگر ہم اسلامک اس کو ہٹا دیں نا وہاں سے کہ اسلامک کے لیے یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایون دین دیر آر لاٹ آف کانٹینٹ جو ایتھیکلی بھی اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. اور ضروری نہیں ہے، میں اس چیز کو بھی کلیئر کر دوں، اٹس ناٹ ان پاکستان اونلی، گلوبلی. اوکے، آپ باہر کے بھی اٹھا لینا، اور لیکن دکھ اسی چیز پہ ہوتا ہے نا کہ اچھا چلو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ وہ لوگ تو چلو جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، اور یعنی بینگ مسلم جو ہے ہمیں تو ہمارا اسلام ہماری روایات ثقافت مذہب یہ اجازت نہیں دیتے، تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے باہر اس طرح کے عجیب و غریب کانٹینٹ بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں جہاں پر اگر ان کو اور کچھ نہیں مل رہا تو وہ رسک کو ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فوڈ کو ویسٹ کرتے ہوئے بیسیکلی وہ اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس پہ ان کو ملین لائکس آ رہے ہیں، تو وہ اس چیز پہ فیمس ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کریں تو وہ بھی ایون جسٹیفائڈ نہیں ہے، وہ بھی ایتھیکلی اچھا نہیں لگتا. لیکن ہم ایک ایسی قوم ہوتے ہوئے جس مجھے لگتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دنیا میں عزت رکھی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ، اور ایک ایجنڈا ہمارے خلاف یہ چلایا جاتا ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم بہت زیادہ لو فیل کریں اور انڈر کانفیڈنٹ فیل کریں کہ شاید ہماری تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نام نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ تھریٹ کتنا زیادہ ہے ہم سے لوگوں کو، اور ایک مسلمان قوم کا کتنا خوف اور کتنا دبدبا ہے پوری دنیا پر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی ہمیں وی کین ڈو بیٹر. اگر آپ کو کانٹینٹ کریٹ کرنا ہی ہے تو کچھ ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی کریٹ کریں جس سے لوگوں کو آپ فائدہ دیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی سوسائٹی میں کمیونٹی میں آپ کچھ بہتری لے کر آ سکیں، کچھ اچھی چیز بنائیں. اچھا، میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ حال ہی میں یہ وردہ ملک نے یہ کہا تھا ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ میں کہ میں 25,000 میں کیا کیا کروں. جب آپ ڈرامہ انڈسٹری میں تھی اور آپ ایک شاندار اداکاری سے لاکھوں روپے کما چکی تھی، تو جب آپ اسلام کی طرف آئی، اسلام کو آپ نے پڑھا اسٹڈی کیا، اس کے بعد اسلام پر چلنا کیا آسان ہے یا نہیں؟ کون سی مشکلات آئیں، کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو کہ آپ اکنامکلی آپ دیکھیں یا کوئی بھی جو مشکلات آپ کو گھر میں آئی جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ مشکلات اگر آتی بھی ہیں یا نہیں آتی ہیں تو ان کو کیسے ہم جو ہے وہ ٹیکل ڈاؤن کریں؟ بالکل، جیسے ایک عام انسان پہ، کسی بھی نارمل انسان پہ مصیبتیں یا مشکلات آتی ہیں، تو میرے ساتھ بھی وہی رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں تھا. کیا مشکلات آئیں؟ مشکلات کیا کہتے ہیں اس کو، صحت کے لحاظ سے بھی کبھی رہی، کبھی اپنی صحت نہیں ٹھیک یا بچوں کی صحت نہیں ٹھیک. جس طرح میں نے ابھی ریسنٹلی مینشن کیا تھا کہ 5 میرے بچے جب پیدا ہوئے تو موسٹ آف دیم یہ سب جو ہیں وہ NICU میں رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی کوئی بچے کو کچھ مسئلہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی ساتھ جو ہے وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہا. تو لائف میں پہلی دفعہ میری فیملی میں کسی بچے کو سیجر آیا تھا. تو وہ میرے لیے، میں نے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، کسی بڑے کو بھی نہیں آیا تھا. تو وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس وقت کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں، کیسے نہ کروں. تو وہ آیا، وہ بھی ایک ٹیسٹ تھی، آزمائش تھی، لیکن وہ گزر گئی الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فائنینشلی بھی، یہ تو پارٹ آف لائف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کہیں کہ 100% آپ اسموتھ رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو فائنینشیل کرائسس. آئی نو فیملیز جو بلینئر رہے اور کبھی ایسا ان کے اوپر ٹیسٹ آیا کہ ایک دم سے بزنس میں اتنا بڑا لاس ہو گیا کہ ایون دے آر سڈنلی آن زیرو، اور ان کو لون لینے پڑ رہے ہیں، لوگوں سے ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے. تو پیسوں کی تو گارنٹی ہی نہیں ہے. انسان کہے کہ نہیں جی اگر آپ شوبز میں ہی ہو تو تبھی آپ کے پاس پیسے رہیں گے. پھر ہمارے پاس ایون شوبز سے کتنی مثالیں موجود ہیں. بہت بڑے بڑے نام تھے، بہت لوگ پہچانتے تھے ان کو، سب کچھ تھا،
لیکن پھر ایسے حالات میں اس دنیا سے گئے کہ کچھ بھی نہیں تھا پاس, 1 روپیہ نہیں رہا, ایون شہرت بھی اس طرح سے نہیں رہی, اور پھر لوگ بھی نہیں رہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, مدد کرتے. اچھا, میں جسٹ یہ بتانا آڈینس کو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب شوبز انڈسٹری کو چھوڑا, اب تو لوگ جا رہے ہیں نا لاکھوں روپے کمانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, ہمارے پاس جو ہے سچویشن ہی ایسی تھی. آج کل سچویشن بھی آپ کو پتا کافی حد تک ڈسکس ہو رہی ہے. تو آپ لاکھوں روپیہ چھوڑ کر دین کی طرف آئی ہیں, تو جو دین کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ کیا ادھر ان کو سب کچھ مل جائے گا؟ کیا وہ ادھر اپنی زندگی کیسے چلا سکتے؟ اور پھر اس کے بعد اگر وہ آگے ہیں دین کی جانب اور راہ راست پر وہ چلنا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو قائم و دائم کیسے رکھیں اسی راستے پہ؟ دیکھیے, جہاں تک جیسے میں نے کہا کہ رزق کا معاملہ ہے, یہ تو ہم سوچتے ہیں نا, ہمارا خیال یہ ہے کہ اچھا میرا رزق بس ایک ہی جگہ سے شاید مجھے ملے گا یا وہیں سے ہی زیادہ مل سکتا ہے. آپ اچھے طریقے سے, اچھی نیت رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, جائز طریقے سے, صحیح طریقے سے انشاءاللہ کمانا شروع کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر بھی آپ کا جو رزق نصیب میں لکھا ہوا ہے اس کو دیں گے. الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیسٹ آتے ہیں, ایسا تو نہیں, لیکن کہ وہ مسلسل چل رہے ہیں اور ڈیلی ہی میں پریشان بیٹھی ہوتی ہوں کہ پیسے نہیں ہے, وہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, 5 بچے ہیں, تو وہ ان کا ظاہر سی بات ہے ان کے اسکول ہیں اور ان کی باقی ساری چیزیں ہیں, وہ اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ از پرووائڈنگ. اور راستے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سے موجود ہیں جس کے تھرو آپ ارن کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس تو آن لائن پلیٹ فارمز اتنے زیادہ ہیں. بالکل. ایون عمل کے اندر ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہے, ہمارا پلان ہے کہ ہم ابھی تو خواتین کے لیے آگے انشاءاللہ ہمارے پلان ہے کہ ہم روزگار اسکیم بھی اسٹارٹ کریں گے مردوں کے لیے بھی, لیکن خواتین کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو آن لائن جو ہے وہ سافٹ اینڈ ہارڈ اسکلز جو ہیں وہ ان کو سکھائیں آن لائن, جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے یا اسی طرح سے شاپیفائی ہے, ڈفرینٹ ایپس ہوتے ہیں جس کے تھرو دے کین اسٹارٹ دیئر بزنس فرام ہوم, گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ آن لائن اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بیوہ خواتین, یہ اگر ہم نے بات کر دی, تو بیوہ خواتین کے لیے آپ کوئی کیا پروجیکٹ لے کے آ رہے کہ وہ گھر بیٹھے, ایک تو آپ نے گرافک ڈیزائننگ کچھ چیزیں یہ ڈسکس کر دی, لیکن 2-3 منٹ میں آپ یہ بتا دیں کہ ابھی وہ گھر بیٹھے کیا کر سکتی ہیں, یا پھر آپ ان کو کوئی بھی نیکسٹ جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے, وہ گھر بیٹھے کچھ کما سکیں. انشاءاللہ کوشش یہی ہے حد الامکان, کیونکہ بیسکلی میں کاؤنسلنگ سیشنز بھی لیتی ہوں, تو اس میں بھی اس طرح کے کنسرنز اور یہ ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں, اور پھر آس پاس کے لوگوں سے بھی پتہ چلتی رہتی ہیں. تو اپنی طرف سے میرے ایفرٹس یہی ہیں, اور بیسک بتانے کا مقصد یہ بھی ہے نا, کیونکہ یہ بار بار ہمیں برین فیڈ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ شاید ایک انسان اسلام کے دین کی طرف چلا گیا, تو دین تو شاید یہ کہتا ہے کہ بالکل خواتین کچھ بھی نہ کریں. آپ کی باؤنڈریز ہیں, آپ کی حدود ہیں, آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئے, ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یو کین انشاءاللہ ارن جائز طریقے سے. اور ہمارے پاس اسلام سے ہی کتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ جیسے ابھی میں نے یہ والے کہا ہے کہ اسکلز, تو یہ اگر ہو سکتا ہے سم ٹائمز ایون اگر کوئی ویڈو بھی ہیں تو آئی ایم ہوپنگ کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوالیفیکیشن تو ہوگی انشاءاللہ, تو اس کوالیفیکیشن کی بیسس پہ وہ یہ اسکلز بھی سیکھ سکتے ہیں, ان کے تھرو بھی کر سکتی ہیں. ان کیس اگر ایسا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم کچھ اور اپرچونیٹیز بھی سوچیں گے کہ کوئی اور اسکلز بھی ان کو سکھائے جائیں یا ان کو سپورٹ کیا جائے, جس کے تھرو وہ کچھ نہ کچھ, بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ امپاورڈ ہو, لیکن ایک صحیح طریقے سے امپاورڈ ہو, رادر دین کہ جو امپاورمنٹ کا ہم نے آج ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے وہ نہیں, بلکہ واقعی ٹرولی امپاورڈ ہو انشاءاللہ, اور وہ خود کو سپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے.